آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے درود و سلام، پیار محبت خلوص چاہت کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کہ ہم درود و سلام پڑھ کے رب رسول کو بھی راضی کریں گے اور یہ تحفہ اپنے بابا جی حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ میرے نبی کے نام کے صدقے بزرگوں کی قبر کو جنتوں کی راحتیں عطا فرمائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا تھوڑا سا اور اونچی آواز میں اگر بلند پڑھ گئے تو یہ بھی درود پاک ہے۔ بلند آواز سے ویسے تو میرے آقا کی شان یہ ہے کہ دل میں امتی کے خیال آ جائے تو مدینے والے آقا جان جاتے ہیں، لیکن بلند آواز سے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ ذرا جو سستی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور دوسرا بزرگ فرماتے ہیں کہ دل کا نفاق دور ہوتا ہے، کھل کے مدینے والے آقا سے پیار ظاہر ہوتا ہے۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ یہ صدقہ ہے نا کہ آج تک چہرے سلامت ہے، ورنہ پہلے امتیں گزری ہیں، کوئی گناہ رات کو کرتے تھے تو صبح گناہوں کی لسٹ دروازے پہ لگی ہوتی تھی۔ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو چہرہ پھر بھی چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ آمنہ کے لال کا ہے، اور دوسرا جو کہ اصالِ ثواب کے حوالے سے میں اور آپ اکٹھے ہیں اور بزرگوں کے موت کے بعد ہم جمع ہیں۔ دیگر مذاہب کو دیکھیں تو وہاں ہر مذہب کا سلسلہ موت کے بعد ایک مختلف ہے، میت کے دفنانے کا یا اس کے معاملات۔ بعض مذاہب کے اندر ایسا ہے کہ جب ان کی میت جو بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگاتے ہیں اور آگ کے اندر اس بندے کو ڈال کے اسے خاک بنا دیا جاتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک ایسا سلسلہ ہے، ایک مذہب کے اندر، یہ بھی میرے پاس ان کا پورا ایک ریکارڈ ویڈیو بھی موجود ہے، کہ ان کا بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ ساری برادری اکٹھے ہو کر ہر بندہ اپنے اپنے حصے کے آ کے ڈنڈے مارتا ہے اور بری طریقے سے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ آمنہ کے لال کی نسبت ہے کہ زندگی میں گناہوں کے باوجود بھی رب پردے معبود کی نسبت سے ڈال کے رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد امیر غریب نیک ہے یا گناہگار کفن سب کا ایک جیسا ہے۔ عزت کے ساتھ غسل بھی دیا جاتا ہے، خوشبوئیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور پھر اسے عزت کے ساتھ کندھوں پہ بٹھا کے رب رسول کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اس واسطے کہنے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولے میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے
تعالیٰ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زمان معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں الفتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد قابل عزت و صد تکریم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ بوستان صاحب زید شرفہ رہنما تحریک اصلاح امت اصلاح معاشرہ یا اصلاحی تاریخ حضرت سلطان العارفین کے دربار گوہربار کے فیضان سے وابستہ حضرت علامہ قبلہ عظمت مراد صاحب زید شرفہ دیگر محفل پاک میں تشریف فرما بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے خطاب ذیشان سماعت کیا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تشریف لائے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صداقت حسین صاحب زیدہ مجدہ فیضان سیدی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ زیر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اباب ذی وقار آپ خطاب ذیشان آپ سماعت کیا ہے، بس اختصار کے ساتھ حاضری آپ کے سامنے جس مقصد کے لیے میں اور آپ مل بیٹھے ہیں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ایصال ثواب ہمارے بزرگ نانا جان حضور قبلہ صوفی حیات محمد صاحب اللہ کریم انہیں کروٹ کروٹ جنتوں کی راحتیں عطا فرمائے، آپ کی ایصال ثواب کے لیے انعقاد کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے میں نے چند کلمات خیر تلاوت کیے ہیں جو ہر نمازی ہر نماز میں جس سے اللہ نے توفیق بخش رکھی ہے تو وہ پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یہی ایصال ثواب ہے کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، محمد کے ہر غلام کو بھی معاف فرما دے۔ کب تک؟ یوم یقوم الحساب، قیامت تک ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرماتے رہے۔ کیا خوبصورت دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ کل شریف بھی ایصال ثواب بالکل درست ہے، جس طریقے سے بھی کریں، 40ویں کا پروگرام ہو، سالانے کا پروگرام ہو، ایصال ثواب جس انداز میں بھی کریں وہ رب کریم قبول فرمانے والا ہے اور اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن ایصال ثواب میں اکثر کہتا ہوں یہ بھی ہے، اگر اولاد سمجھ جائے کہ صرف کل 40ویں اور برسی کے موقع پر نہیں، اگر اولاد کو سمجھ آ جائے تو روزانہ 5 مرتبہ یہ ایصال ثواب بھی اپنے والدین کو ہو سکتا ہے کہ 5 وقت خدا کا مصلی آباد کریں، اس کی عبادت ہو جائے گی، قبریں آپ کی ماں باپ کو ٹھنڈا میرا رب فرماتا رہے گا۔ تو یہ ہر نماز میں اگر اولاد پڑھے تو یہ 5 مرتبہ ایصال ثواب ہر روز اپنے والدین کے لیے ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اباب ذی وقار جو کہ قبلہ حضرت نے بڑا خوبصورت معرفت رسول اور معرفت الہی کے حوالے سے بیان کیا ہے، یاد رکھنا کہ جسے معرفت الہی چاہیے ہو اسے دربار رسول تک پہنچنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا، تھوڑا سا ہلے جلیں تاکہ سستی تھوڑی سی دور ہو۔ اللہ رسول کا ذکر تو سننے کے لیے ویسے بھی بندہ تازہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ کہے ذرا۔ الہی معرفت الہی کے لیے، کیونکہ رب کریم کا فرمان مبارک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، رب بے نیاز ہو کے تم سے پیار فرمائے گا۔ معرفت الہی کے لیے معرفت رسول ضروری ہے، اور جسے رسول کی پہچان ہو جائے تو اسے دربار مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری بھی قبول ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی؟ نصیب ہو جاتی ہے۔ بلکہ رب کا قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے جو دربار رسول تک آ جائے خدا کی رحمت اسے لینے کے لیے دربار مصطفیٰ پہ خود آ جایا کرتی ہے۔ حضور جان عالم معراج شریف سے واپس تشریف لائے، صحابہ کرام کو تذکرے سنائے،
میرے غلاموں میں رات کو گیا ہوں، رب کریم سے ملاقات کی ہے، جنت دوزخ کو ملاحظہ کیا ہے، سیر کر کے آیا ہوں آسمانوں کی، صحابہ کرام کے دل تڑپے، یا رسول اللہ ہر جگہ ہمیں لے کے جاتے ہیں، ہر مصیبت دکھ تکلیف جھیلی ہے آپ کے ساتھ، ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ رب کا دیدار کرتے، آقا ہمیں بھی لے جاتے۔ جب یہ صحابہ کے دل میں تڑپ آئی اور دربار رسول پہ بیٹھے ہوئے عرض کرنے لگے تو رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جبریل دیر نہ کر، یہ قرآن میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جا اور میرے محبوب سے جا کے یہ فرما دیں کہ رب فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں سے کہہ دیں یہ جو آپ کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں قوم اب رب دور نہیں، اب محمد کے قریب آ گیا ہے۔ جو میرے رسول کے در دولت تک آ جاتا ہے اسے رب کی رحمتیں سنبھالنے خود آ جایا کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ کی پہچان یہ ہے کہ بندے کو جدھر بھی دیکھے تو اسے تصویر مصطفیٰ ہی نظر آئے۔ محبت رسول یہ اسے ہر ہر رنگ میں رسول اللہ کی زیارت ہو، رسول اللہ کی پہچان ہو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا دین کو کلوز کر کے صرف نماز روزہ حج زکات تک پابند کر لیا ہے۔ جس طرح حضرت فرما رہے، یاد رکھنا دین صرف نماز روزہ حج زکات کا نام نہیں۔ او بلے شاہ نے فرمایا تھا قصور والے نے، کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا، او ہار تے جیت چ نہیں ملدا، مخلوق خدا نال پیار تکا رب صرف مسیح تے چ نہیں ملدا، مخلوق خدا نال پیار تکا رب صرف مسیح تے چ نہیں ملدا۔ صرف نماز روزہ حج زکات کا نام ہمارا اور دین کے ساتھ اتنا نماز روزہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو چند لمحے کے لیے ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں، بس مسجد سے باہر نماز مکمل ہوئی ہمارا سر بھی ننگا ہو گیا، دین کے ساتھ ہمارا بس اتنا ہی تعلق ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا بلال حبشی، سنیے حضور کا پیار کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کے چہرے انور پر داڑھی کے چند بال تھے، زیادہ گھنی داڑھی نہیں تھی اور پوری مکمل بھی بال نہیں تھے، چند بال مبارک تھے آپ کے چہرے انور پر، لیکن آپ ترتیب کے ساتھ تیل بھی لگایا کرتے تھے اور کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھ پھیرے تو آپ کے بال سیدھے ہو جائیں گے۔ فرمایا میں بال سیدھے کرنے کے لیے تیل یا کنگھی نہیں کرتا، میں دیکھتا ہوں آمنہ کے لال تیل بھی کرتے ہیں، کنگھی بھی کرتے ہیں، ہمارے آقا کی یہ ادا ہے تو میں تو اپنے یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر ہم ہر عمل میں بندے کو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار نظر آئے، اور اس پیار میں جب عمل کریں گے، میرے کریم آقا نے صرف نماز روزہ حج زکات کا ہی درس نہیں دیا جو ضروری ہے اس دور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھ لی ہیں، سر بھی ڈانپ لیے ہیں، اللہ توفیق دے تو حج عمرے بھی کر رہے ہیں، زکات بھی ادا کر رہے ہیں۔ دین کا یہ جو پہلو ہے حقوق اللہ والا، یہ کچھ نہ کچھ آباد کیا جا رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ادا کیا جا رہا ہے۔ جو سب سے زیادہ دین کا پہلو چھوڑ دیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد والا، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اور میرے کریم آقا کا فرمان مبارک ہے قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے نا تو سب سے بھاری جو نیکی ہوگی وہ نماز روزہ حج زکات کی نہیں، حضور نے فرمایا سب سے بڑی نیکی جو اخلاق حسنہ والی نیکی ہوگی، سب سے بھاری نیکی اخلاق حسنہ والی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھنا حقوق نماز روزہ حج زکات چھوڑنی نہیں ہے۔ بندے کو پیار مدینے والے سے ہو جائے اور پھر نمازی نہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی ایک صحابی رسول کی زندگی سے نہیں ملتا کہ ان کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی رہ گئی ہو، بلکہ میں اب جلدی موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی نمازوں کی کیفیت یہ ہے، حضور کے ساتھ محبت یہ ہے کہ چند بال بھی چہرے پہ ہے تو وہ بھی حضور کی ادا کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اور نماز کی کیفیت یہ حیدر کرار کی نماز اثر رہ جاتی ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے، آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جولی میں ہے، نماز رہ جاتی ہے تو رب کریم ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹاتے ہیں۔ میرے یار کے یار علی کی نماز رہی ہے، جب تک علی کی نماز ادا نہیں ہوگی سورج واپس پلٹا دیتے ہیں، نماز ادا ہوگی تو سورج پھر پلٹا دیں گے۔ حضور کی غلامی یہ بندہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور سے پیار کرے اور نماز رہ جائے۔ کسی ایک صحابی کی زندگی میں نہیں ملتا کہ وہ کبھی نماز انہوں نے چھوڑی ہو اور وہ عمل چھوڑا ہو جو آقا کریم، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف باندھتے تھے تو آپ کے امامہ شریف باندھتے ہوئے ایک پلو کا تھوڑا سا وہ بل تھوڑا سا ڈھیلا رہ گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی جب امامہ باندھا تو جان بوجھ کے پلو کا وہ امامہ کا پلو وہ ڈھیلا چھوڑا۔ کسی نے پوچھا ابو بکر یہ ڈھیلا کیوں چھوڑا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے یار کا ڈھیلا ہے پلو تو میں نے بھی یار کی ادا کو ادا کیا ہے۔ اللہ تو حضور سے پیار یہ ہے کہ ہر حضور کے عمل سے پیار کیا جائے۔
میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا رشتوں کی پہچان بھی عطا فرمائی ہے. اب یہ میرا موضوع ہے, 12 بجے تک انشاءاللہ دعا کرنی ہے. میرے رسول نے رشتوں کی پہچان بھی عطا فرمائی ہے اور رشتے نبھانے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کے حقوق قائم رہتے ہیں؟ یہ جو ایک حق ہے. آج کل ایک نیا سبق پڑھایا دیا جاتا ہے جی کل 40 میں ساتھ میں یہ برسیاں نہ کریں جی, پیسے سیدھے مسجد مدرسے دے دیا کریں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ صرف کل 40 میں کے پیسے مسجد کیوں دیتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی مہندی والے پیسے بھی دیں نا مسجد میں. کبھی یہ کسی نے سبق پڑھایا ہے کہ بیٹے کا ولیمہ نہ کرے, ولیمے کے پیسے مسجد میں دے دیں؟ کل جمعرات کے پیسے صرف مسجد میں کیوں لگنے ہیں؟ مہندی کے پیسے نہیں لگ, جہیز کے پیسے نہیں لگ سکتے؟ وہ کسی نے کہا ہے کہ بیٹی کو 5 لاکھ کا جہیز دینا, 2.5 لاکھ کا دے دیں, 2.5 لاکھ مسجد میں دیتے. مسئلہ یہ آہستہ آہستہ ہم سے وہ جو ہمارے بزرگوں کا اسلاف کے طریقے تھے نا وہ چھڑوائے جا رہے ہیں کہ جب یہ طریقے جب ان کی طرف آئیں گے نہیں تو حضور کی آنے والی امت کو جب یہ قریب نہیں جائیں گے تو بہت سارے رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا, اور چھوڑ دیں گے تو حضور سے دوری ہو جائے گی. میرے کریم آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ والدین فوت ہو جائیں تو فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کے اوپر حقوق قائم رہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل رہتے ہیں. یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے والدین فوت ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے. دوسرا اولاد کے اوپر حق ہمیشہ باقی رہے گا, جب تک اولاد ہے تب تک والدین کا حق یہ ہے کہ اولاد ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ کو جی. ہاں یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ویسے ہر روز میں نے کہا ہے, لیکن یہ جب اہتمام ہوتا رہے گا نا تو کم سے کم ان سلسلوں سے بندہ بزرگوں کو یاد کرتا رہتا ہے, بہت سارے لوگوں کو ترغیب بھی مل جاتی ہے. ایک اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے اوپر ایک اور جو ضروری بات ہے, یہ سارے حضرات توجہ کیجئے. ہمارے ہاں بہت زیادہ حضور کے اس ادا کو اور حضور کے اس حکم کو چھوڑا جا رہا ہے. سرکار سے پوچھا گیا حضور اولاد کے اوپر کون سے حقوق باقی رہتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حق یہ ہے اولاد کے اوپر کہ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے رشتوں کو چھوڑنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ رشتوں کو, چاہے وہ ان کے حقیقی رشتے ہیں حسب والے نسب والے یا ان کی دوستی والے. حدیث پاک کے الفاظ ہے, حضور نے فرمایا دوستی والا رشتہ بھی, وہ جو باپ کا دوست تھا اس رشتوں کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. باپ کے دوست کے ساتھ تم ہاتھ ملاؤ گے تو میرا اللہ تمہارے باپ کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے گا. قرآن پڑھ کے بھی ایصال ثواب ہے اپنے والدین کے لیے, حدیث پڑھ کے بھی, درود پڑھ کے بھی ایصال ثواب ہے, اور یہ بھی ایصال ثواب ہے. حضور نے فرمایا تم اپنے والدین کے رشتوں کو نبھاؤ گے, تم رشتے نبھاؤ گے والدین کے, تو میرا رب ایصال ثواب بنا کے نیکیاں بنا کے تمہارے والدین کو قبر میں نیکیاں عطا فرماتے رہیں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دن تشریف لے کے جا رہے تھے, اب امامہ شریف سر پہ ہے, تو راستے میں آپ کو حضرت فاروق اعظم کا ایک دوست مل گیا, حضرت عبداللہ ابن عمر صاحبزادے ہیں حضرت عمر پاک کے. ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ والدین فوت ہونے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اولاد پروگرام یہ بنا کے بیٹھتی ہے بس یہ برادریاں ختم, کہتے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال ہے نہیں کہتے, سارے برادری تیار کر رکھنے کے لیے بیٹھے. اب میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, ہمارے نانا جی اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے, بابا جی کا وصال ہوا ہے تو ہمیں خبر ملی تو میرے گھر والے کہتے ہیں بس نان کی ختم. میں نے کہا بس اتنی روک دے گا, یہ کون سے نان کی کدھر ختم ہو گئے؟ نان کا سارا خاندان بابا جی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ بابا جی بڑا خاندان چھوڑ کے جا رہے ہیں, چھوٹا خاندان بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ انشاءاللہ قیامت تک خاندان محمد کی غلامی میں قائم رہنے والا بہت ہے. یہ کہو اسی بات ہوئی کہ نانا جی چلے گئے تو خاندان ختم ہو گیا. خاندان تو نانا جی ابھی چھوڑ کے گئے ہیں, وہ تو خود گئے ہیں, سارا خاندان ہمارے ہاتھوں میں دے کے گئے ہیں, اور یہ بھی ایصال ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے, راستے میں آپ کے ابا جی کا دوست مل گیا, تو حضرت فاروق اعظم نیچے اتر کے انہیں سلام کیا, جھپی مار کے پیار سے ملے, اور مل کے انہیں اپنی سواری بھی دی, سواری دے کر انہیں اپنا امامہ بھی اتار کے دیا. امامہ اتار کے ان کے سر پہ رکھا, اور جس پہ سر پہ رکھا وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا, وہ ایک دیہاتی آدمی بکریاں چرانے والا. تو ساتھ آپ کے جو رفقات تھے صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کیا ہے, ایک دیہاتی آدمی کی چلو سواری تو دے دی تھی, امامہ ان کے سر پہ کیوں رکھا ہے؟ عزت کی دستار. آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں نا میرے رسول کا فرمان, میرے آقا نے فرمایا تم اپنے باپ کے دوست کی دوستی کو قائم رکھو گے, اللہ وہ نیکیاں بنا کے تمہارے ابا جی کو بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ رشتے یہ بھی ایصال ثواب ہے. میں یقین جانے میرے دادا جی کی برادری ہے, محمود والا گاؤں ہے, میں اب جب بھی جاتا ہوں نا دادا جی کے وصال کے بعد, بچپن سے جو حضور کا حدیث پاک جب سے سنی ہے, جب بھی جاتا ہوں ان کو ملتا ہوں تو میرے دل میں نیت یہ ہوتی ہے مالک اس کا ثواب میرے دادا جی کو عطا فرما جائے.
تو یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے والدین کے رشتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اولاد کے اوپر حق ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، چاہے وہ ان کی دوستی والا رشتہ تھا، وہ قائم رکھنا ہے۔ تو یہ رشتے نبھانا بھی میرے رسول نے سکھایا ہے، سبحان اللہ کہہ دی۔ یہ رشتے نبھانا بھی، یہ میرے رسول نے ایک رشتہ ٹائم جو کہ نہیں ہے، میں جلدی اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ بہت سارا دین کا حصہ ہم نے چھوڑ دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج کل ایک جملہ بولا جاتا ہے 5 وقت نماز پڑھ لو تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ایک بندہ 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ماں باپ کا نافرمان ہے تو وقت کا ولی بن جائے گا۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، دکان پہ بیٹھ کے ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ایک بندہ 5 مرتبہ اللہ کے گھر کی حاضری دیتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے بندوں سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں کیا یہ چھوڑو جی، کون سے رشتہ دار ہیں؟ اور بھائی یاد رکھنا، میں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں، چونکہ وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں میرے سینے میں ہیں، کیونکہ اصلاح معاشرے کے حوالے سے بہت ساری ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی رشتہ دار، کون سے رشتہ دار؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جی وہ کون سے رشتہ دار ہمیں صلہ دے رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ رشتہ دار نبھانے کا یہ حکم نہیں ہے کہ ان سے ساتھ رشتے نبھاؤ کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے رسول کے رشتہ دار کون تھے؟ ابو لہب تھا چچا، ابو جہل تھا چچا حضور کا، انہوں نے حضور کے گلے میں پھول ڈالے ہیں۔ ہم کس بات کی کہتے ہیں جی رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور بھائی کون سے رشتہ دار؟ رسول سے پیار ہو تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تو میرا رشتہ داروں سے تعلق نہیں ہے۔ رشتہ دار پتھر بھی مارے تو آمنہ کے لال نے فرمایا انہیں جھولیاں پھیلا کے دعائیں دینا ہے۔ پتھر مارے ابو جہل نے، ابو لہب نے رسول اللہ کو، لیکن میرے آقا ہر مرتبہ جھولیاں پھیلاتے تھے، یا اللہ یہ میرے خاندان کے بڑے نہیں جانتے، ان کے چھوٹوں کو رسول اللہ کے دین کی پہچان عطا فرما دے۔ پھر رسول ساری زندگی رشتے نبھاتے رہے نا، وہی ابو جہل تھا جو پتھر مارنے والا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں اس لیے رشتے نبھائے، یہ چھوڑے کہ بڑوں نے کیا کیا تھا۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں آواز، اللہ ان کی عزتوں کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ماں کے پاس بچے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے کان بھرتی ہیں، خبردار چاچے کے قریب نہیں جانا، انہوں نے بڑے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، خبردار انہوں نے فلاں آپ کے دادا جان نے ہمارے ساتھ آپ نہیں تھے، بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں ذہن بچپن میں ڈالا جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے خبردار نانکیوں کے قریب نہیں جانا، ماں کہتی ہے خبردار دادکوں کے قریب نہیں جانا۔ بھائی کون قریب لانے کا سبق دے گا پھر؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چچا تھے ابو جہل، ساری زندگی پتھر مارے، حضور نے ایک بار بھی نہیں کیا میرا ان نال کوئی رشتہ نہیں۔ حضور فرماتے تھے یا اللہ یہ نہیں جانتے، ان کی نسل کو بھی پہچان عطا فرما۔ وہی ابو جہل کا گھر تھا، حضرت اکرمہ نے کلمہ پڑھا، کائنات نے دیکھیا میرے رسول کا جھنڈا حضرت ابو جہل کے حضرت اکرمہ کے گھر لگا ہے، وہی جو پرانا ابو جہل کا گھر تھا۔ بڑے چلے گئے ہیں، آنے والی نسلوں کو رب نے محمد کا دین عطا فرما دیا۔ بڑے رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر کے گئے تو ان کی وجہ سے چھوٹوں کو سزا نہ دی جائے، ان چھوٹوں کو قریب کیا جائے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے بزرگ تو جو گئے ہیں تو ان کی زندگی سے تو ہمیں ایک ہی سبق ملا ہے کہ ساری زندگی کسی ایک رشتہ بھی توڑا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ بھی بابا جی کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ صرف وراثت بابا جی کی زمین نہیں ہے، صرف وراثت بابا جی کے پیسے نہیں ہیں، یہ بھی وراثت ہے۔ اور بحمدہ تعالی اللہ رسول کا کرم ہے کہ میں نے بزرگوں کی کچھ باتیں وراثت میں لے رکھی ہیں، سبحان اللہ کا۔ صبح ہمارے ماموں جان بتا رہے تھے، میں نے بھی بچپن میں بابا جی سے سنا تھا، نانا حضور سے، وہ فرماتے تھے کہ جب سکول میں پہلے دن گیا تو سکھوں کا دور تھا، تو انہوں نے میرے سر ننگا تھا تو مجھے نام لکھ کے میرے گھر والوں کو کہا تھا اس کو لے جائے، کل لے آنا، اس لیے کہ اس کا سر ننگا ہے۔ ہم مسجد میں ننگے سر مسئلے پوچھتے جی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ ہندو علم ننگے سر نہ پڑھنے دیتے تھے نہ پڑھانے دیتے تھے۔ میں نے بچپن میں بابا جی سے، جو ینگ جنریشن ہے نا، ان سے میری دست گزارش ہے، فیس بک سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے پرانے بابوں کے پاس بیٹھا کریں، کتابوں سے جو باتیں نہیں ملتی ان بابوں کی سینوں سے مل جاتی ہیں۔ میں نے 9 سال الحمدللہ حضور کا دین پڑھا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں دین پڑھاتے ہوئے، 20 سال ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے، لیکن جو بابوں کے سینوں سے باتیں ملی ہیں وہ کتابوں سے نہیں ملی۔
میں نے بچپن میں بابا جی سے مجھے انہوں نے بٹھا کے ایک دن کہا تھا پتر میں پہلے دن گیا تھا تو سکھ نے مجھے ننگے سر نہیں پڑھنے دیا، مجھے 10 سال ہو گئے کالج میں پڑھاتے ہوئے بھی حمدی تعالیٰ میں ایک دن ایک کلاس میں بھی ننگے سر کلاس میں نہیں گیا۔ اسی بابا جی کے فرمان کو یاد رکھ، یہ وراثت میں نے اپنے بابا جی سے پائی ہے، یہ نانا جی کی وراثت ہے۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا کبھی بھی، اور دوسرا انہوں نے وصیت کی تھی، میں پنڈی میں گیا مسجد میں تو انہوں نے کہا تھا پتر ایک بات یاد رکھنا، حضور کے مصلی پہ جب مسجد میں گئے تو کبھی امامے کے بغیر نماز نہ پڑھانا اور ممبر پہ نہ بیٹھنا۔ مجھے 10 سال ہو گئے راول پنڈی میں، الحمدللہ میں نے ایک نماز بھی امامے کے بغیر نہیں پڑھائی۔ تو اس لیے ہم بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے تو یہ رشتے جوڑنے کے لیے ہمیں، ہمارے بابا جی کی زندگی کا یہ سب سے بڑا پہلو ہے۔ الحمدللہ اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈک نصیب فرمائے جنت کی۔ پورے خاندان میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ بابا جی سے ہم راضی نہیں تھے، یہ ان کی حقوق العباد، یہ بھی رسول اللہ کی وہ ادا کو ادا کر کے گئے ہیں۔ حضور کے رشتوں کو، حضور نے جن رشتوں کی پہچان دی ہے ان رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، یہ بھی حضور کا دین ہے۔ اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میری رضا والا کون سا عمل کرتے ہیں؟ سنو جی دین کیا ہے، میری رضا والا عمل کون سا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقات خیرات کرتا ہوں، دیگر نیکیاں کرتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا یہ تو عمل کرتے ہو اپنی ذات کے لیے، میری رضا والا عمل کون سا ہے؟ میری رضا والا، جسے ہم سارا دین سمجھتے ہیں اور سارا حضور کا حدیث پاک ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، شہادت لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ حضور نے فرمایا دین کی جو پوری عمارت ہے نا اس کی بنیاد کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، 5 چیزیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ ابھی ڈی پی سی بھی نہیں ہے، یہ بنیاد ہے، ڈی پی سی سے نیچے والا میٹیریل ہے، اسلام کی ساری عمارت باقی ہے اور وہ سارے کا سارا حقوق العباد ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، حضور کے سارے دین کی طرف آنا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتوں کی پہچان عطا فرمائی ہے، پہچان کے بعد رشتے نبھانے کا حضور نے فرمایا ایک اور حق اولاد کے اوپر، والدین فوت ہو جائیں تو فوت ہونے کے بعد رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ہمیں سبق پڑھائے جاتے ہیں، یہ پیسے بھی کل کے پیسے بھی مسجد میں دے دو۔ جمعرات آپ سب سے میری گزارش ہے کہ یہ مسجد بن رہی ہے، سب نے تعاون کرنا ہے، اور بالخصوص میرے خاندان والوں سے، اپنے سارے کزنوں سے گزارش ہے۔ میں الحمدللہ آغاز کیا رات کو اپنے بابا جی کے سال ثواب کے لیے مسجد کی خدمت، جتنی ہو سکتا ہے آج خدمت کرنی ہے ہر بندے نے، بے شک 100 روپے ہی دیتے، آشم بھائی موجود ہیں ان کے پاس جمع کر۔ اسالے سے ہم اس کے بالکل قائل ہیں، لیکن یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رشتے کمزور کرنے والا ایک پہلو ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا والدین کے فوت ہونے کے بعد رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا جب بندہ کسی قبرستان پہ جاتا ہے اور قبرستان پہ جا کے وہاں پہ جا کے سلام کرتا ہے، وہ قبر میں جو بندہ لیٹا ہوا ہے نا وہ دنیا میں اسے جانتا اگر تھا تو وہ قبر میں لیٹ کے جان جائے گا میری قبر پہ کون آیا بیٹھا ہے۔ اپنے حضور کا فرمان سنا، قبر والا جان جائے گا کون میری قبر پہ آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف جان نہیں جائے گا، اس کے سلام کا جواب بھی دے گا، اور سلام کا جواب ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جتنی دیر بندہ قبر پہ بیٹھ جائے وہ قبر والا اس بندے سے مانوس ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ہر بندے کے بارے میں حضور نے فرمایا کسی کی قبر پہ جا، وہ دنیا میں تجھے جانتا تھا تو قبر میں تجھے پہچان جائیں گے۔ یار ہر عام بندے کو پہچان جائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ جب بندہ امی جی کی قبر پہ سر جب پاؤں کی طرف بیٹھے تو ماں نہیں جانتی میری قبر پہ کون آیا بیٹھا ہے، باپ نہیں جانتا میری قبر پہ کون آیا بیٹھا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہمارے یہ مامے یہ ہمارے کزن ایک بار ذرا بابا جی کی قبر پہ جا کے بیٹھے تو وہ کلیجہ ان کی قبر میں بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ 100 سال جن کو دے کے آیا ہوں آج سکون آ گیا، مرنے کے بعد بھی میری قبر پہ آئے بیٹھے۔ تو یہ ایصال ثواب رشتے نبھانے کا حضور نے ہمیشہ سلوک دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بس آخری بات ماں باپ کے حوالے سے ایک حدیث پر حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، جنت کا ماؤں کے، اور وہ جو جنت ماؤں کے قدموں سے ملے گی نا، وہ جو گھر مل جائے گا جنت کے محلے میں، جس محلے میں گھر ہوگا، جب بندہ وہ فائل لے کے جائے گا نا، آج جو گھر لیتا ہے تو فائل اس کے نام کی بن جاتی ہے، آج فائل تیار ہو گئی ہے، قبر میں جائیں گے قیامت والے دن جنت کے اس محلے میں جس میں گھر ہے، اس گھر کے دروازے پہ جب فائل لے کے پہنچیں گے فرشتے پوچھیں گے جی چابیاں کہاں ہیں، تالا لگا ہوا ہے۔ اب تمہاری شان بیان کرنے لگوں، آپ آخری بار سبحان اللہ کہو ذرا۔
حضور کی حدیث پاک ہے، جب بندہ فائل لے کے جائے گا جنت کا وہ گھر لینے کے لیے، دروازہ بند، باہر سے تالا لگا ہوا، فرشتے پوچھیں کہ تالے کی چابیاں کہاں ہیں؟ دروازہ بند ہے۔ مجھے تو فائل کا بتایا گیا، دروازے کا پتہ کوئی نہیں کہ بند ہوگا یا کھلا ہوگا۔ حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، وہ جو جنت کا گھر ہے نا اس کا مین دروازہ تمہارے یہ بوڑھے بابا جی ہیں، یہ راضی ہوں گے تو تمہارے جنت کا دروازہ کھلنا ہے۔ یہ والا دین بھی، یہ بھی دین کا حصہ ہے اور اس کو اپنانا ہے۔ کبھی ماں باپ، حضور نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو پھر رب بھی راضی ہو جائے گا، اور ماں باپ یہاں پہ راضی ہو جائیں گے تو وہ عرش کا رحمان بھی راضی ہو جائے گا، مدینے کا سلطان بھی راضی ہو جائے گا۔ بس چاند چوکے نہیں ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کرن میں تھے، حضور مدینے میں تھے، حضور کے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، اور کرن میں بیٹھ کے اپنی ماں کو سنبھالتے تھے، چونکہ ماں معذور ہو گئی تھی، چارپائی پہ تھی، علماء موجود ہے، چارپائی پہ تھی، کوئی خدمت کے لیے اور بندہ تھا کوئی نہیں۔ آج ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کہ ابا جی کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اور بیٹا چلا کاٹنے گیا ہوا ہے، ماں اسپتال میں ہے یا ماں گھر میں، ان کو دوائی کی ضرورت ہے اور بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے پیر صاحب کے ساتھ جانا ہے۔ یہ پیر صاحب کے پاس تب جانا ہے جب یہ گھر کے دو پیر، میں ان کو کہتا ہوں دو پیر ہیں گھر میں، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑے یہ دو پیر ہیں، ایک کا نام اماں جی اور ایک کا نام ابا جی ہے۔ ماں کو گھر دوائی کی ضرورت اور بیٹا پیر کے ساتھ پھر رہا ہو تو بخدا پیر کے ساتھ پھرنے کے نہیں کوئی فائدہ ملے گا۔ پیر کے ساتھ فائدہ تب ملے گا جب گھر میں بیٹھ کے ماں دعا کرے گی مالک میرا بیٹے نے مجھے راضی کر کے اب حضور کی آل کو راضی کرنے نکلا ہے، اس پہ تو بھی راضی ہو جا، پھر رب بھی راضی ہو جائے گا، پیر سے ملنے کا فائدہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ حضرت ویسے کرنی، حضور سے بڑا کائنات میں کون پیر ہے؟ اور صحابہ و تابعین سے بڑا مرید کون ہے رسول اللہ کا؟ حضرت ویسے کرنی کرم میں تھے اور بوڑھی ماں تھی، گھر میں خدمت کی ضرورت تھی، سنبھالنے والا اور تھا کوئی نہیں۔ حضرت ویسے کرنی کو پیار حضور سے ہو گیا۔ اللہ آپ کو حضور کا پیار عطا فرمائے۔ حضور سے پیار ہو گیا، اور پیار بابا جی جس طرح بتا کے گئے اننے واہ پیار ہے، ہاں بابا جی ویل چیئر والے بتا کے گئے حضور سے پیار پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا، اننے واہ پیار کرنا ہے۔ اور حضرت ویسے کرنی کو اتنا پیار ہوا تھا کہ کرن میں بیٹھے اور دل ہر وقت خدمت ماں کی کریں اور دل میں تڑپ مصطفیٰ سے ملنے کی ہے، اور جب امت یہاں پہ تڑپتا ہے خبر مدینے پہنچ جایا کرتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کے ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے جلیل القدر صحابہ موجود، سونے رشتوں نے بہانوں سے پھر ملتا کیا ہے۔ حضرت ویسے کرنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کے حضور مدینے میں بیٹھ کے سینے اپنے قمیض مبارک کے اپنے لباس نور کے بٹن کھول کے فرماتے تھے میرے صحابہ مجھے کرن سے اپنے غلام کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ماں کی نوکری کرنے سے پھر فائدہ کیا اس رشتے کو نبھائے گی؟ کرن میں حضور کے غلام بیٹھے ہیں، مدینے میں آقا فرما رہے ہیں، اور صرف اتنی بات نہیں ہے جو کہ بڑی طویل یہ معاملہ ہے۔ حضرت ویسے کرنی کو سب سے زیادہ دیدار صحابہ کرام کے دور میں آمنہ کے لال نے عطا فرمایا تھا، اور پھر جب حضرت مولا علی اور فاروق اعظم ملنے گئے تھے حضور کے، وہ طائف بھی لے کے گئے تھے، حضور نے فرمایا تھا میرے وصال کے بعد ویسے کرنی کو جا کے ملنا جنہوں نے ماں کو راضی کیا ہے۔ سبحان اللہ کو جی ذرا، ہاں بندے کے پاس 4 پیسے آ جائے، عہدہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں میں نوکر رکھ لوں گا، میرے ماں باپ کو سنبھال لیں گا۔ بھائی جتنے کروڑ روپے کا بھی نوکر رکھ لے، جو خدمت ہاتھ سے ملنے کا ثواب ہے وہ کسی اور نوکری میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جا کے حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاروق اعظم جا کے ملنا میرے اویس کو، اور کہنا کیا میری امت کے لیے دعا کرنا ہے۔ ماں باپ کی نوکری میں بھی ولایت ہے، صرف نماز میں ولایت نہیں، ماں باپ کی نوکری میں۔ حضور فرما رہے ہیں میرے تابعی کو کہنا میری امت کے لیے دعا کر۔ میں کہا کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر ماں راضی ہو جائے تو بندہ صرف اپنی جنت نہیں حضور کی امت کی جنت بھی خرید سکتا ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے جب رسول کا پیغام سنا تو سجدے میں گر گئے تھے، اور کافی دیر سجدے کے بعد چونکہ مجذوب تھے، کافی دیر سجدے کے بعد اٹھے نا تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے او اللہ کے بندے بابا جی اٹھو بھی سی، ہم نے کچھ اور بھی باتیں آپ سے حضور کے بارے میں کرنی ہے۔ تو حضرت ویسے کرنی نے سر اٹھا کے فرمایا آج اگر نہ اٹھنا دیتے نا مجھے تو میں نے سر تب اٹھانا تھا حضور کی ساری امت کی بخشش ہو جانی تھی۔ ہم تو اپنی جنت کے لیے جنت نہیں خرید سکتے، ماں باپ تو راضی ہو جائے، یہ رشتہ نبھ جائے تو بندہ اپنی جنت کیا حضور کی ساری امت کی جنت خرید سکتا ہے۔ یہ رشتے نبھائیں، یہ سارے رشتے، ماں باپ کا ہو، نام کے داد کے کا کوئی رشتہ ہو،
اللہ کی رضا کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں بات کہا, اور رب نے فرمایا میری رضا والا عمل کون سے کرتے ہو؟ یا اللہ پھر آپ بتائیں, میں تو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی آپ کی رضا والا. رب کریم نے فرمایا مجھے بتائیں میری رضا کے لیے کتنے دوست بنائے ہیں, کتنے دشمن بنائے ہیں. ایک عمل ہے اللہ کی رضا والا, میری رضا کے لیے کتنے دوست بنائے اور کتنے دشمن بنائے. ہماری زندگی میں یہ والا عمل ہے اللہ کی رضا والا. میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں یہ بزرگوں سے بہت ساری چیزیں دین کا حصہ مل جائے. کل ماموں جان شام کو ہمارے ایک بزرگ ادھر سے جا رہے تھے, تو ہمارا خان تھے, بس بات ختم کر رہا ہوں, اور ان کا تعلق بینک سے ہے. وہ جا رہے تھے تو یہاں سے کسی پوچھا, لوگ دیکھے جاتا کہ یہاں پہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں, کسی نے بتایا یہاں پہ فوت کی ہوئی ہے. انہوں نے گاڑی یہیں پہ روکی, ان کے ساتھ میرے خیال بیٹی بھی تھی, بیٹی ان کے ساتھ, گاڑی روکی, بیٹی کو بٹھایا ادھر عورتوں میں, اور یہاں پہ آ کے دعا کرنے آئے. کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی کچھ نہیں, ایک عام آدمی دنیا دار. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے. اللہ کی رضا والے عمل بھی کیا کریں. کوئی تعلق نہیں. کہنے لگے جی مجھے پتہ چلا فوت کی ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ فوت کی ہوئی ہے تو دعا سب کے لیے کرنا جائز ہے, تو کیوں نہ حضور کی امتی کے لیے دعا میں شامل ہو جاؤ. تو یہ اللہ کی رضا والے عمل ہیں, یہ رشتے, یہ زندگی کا حسن ہے, اور ان رشتوں کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے, بے ذائقہ ہے. آپ ارب پتی بن جائیں, جس کے چار کہتے ہیں نا چار سجن نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور میاں صاحب تو فرماتے ہیں یہ جو میلہ ہے نا یہ زندگی کا, یہ تو ہے ہی ان رشتہ داروں کے ساتھ. سبحان اللہ کو میں آخری میاں صاحب پہ بات ختم کرتا ہوں. اور میں ویسے کم شعر پڑھتا ہوں, لیکن رومی کشمیر نے رشتوں کی پہچان کا خوبصورت نقشہ کھینچا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ٹر گئے یار محبتاں والے, ریاض یاد آ رہی, بڑی یاد آ رہی ہے بابو ریاض. جب بھی بات ہوتی تھی کہتے تھے میرے ابا جی کا جب وصال ہوگا تو ہم نے عورتوں میں بھی محفل کروانی ہے اور مردوں میں بھی محفل کروانی ہے. فرماتے تھے پتر راج راج کے حضور کی محفل کروانی ہے باپ کے وصال کی. بڑی یاد آئی ہے آج, آپ بڑی یاد آئی ہے. اللہ ان کی جنتوں کی راحتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ میں اپنے ماما جی کی اس خواہش کو پورا کروں گا انشاءاللہ. 40ویں پہ میں آج اعلان کر رہا ہوں, انشاءاللہ بابا جی کا 40واں کریں گے. عورتوں میں بھی محفل ہوگی, مردوں میں بھی ہوگی, اور یہ ہم اپنی طرف سے ماموں پہ بوجھ نہیں ڈالتے انشاءاللہ. یہ ہم سارے کزن مل کے کریں گے. بستیاں اجڑ جاتی ہیں ان رشتوں کے بغیر, جتنے مرضی اب کوٹیاں چاڑ لیں. اجڑی بستی نظری آوے تے کانڈ دیتے جدو, دعا کے لیے چیز لے آ, سامان لے آ دعا. اجڑی بستی نظری آوے کانڈ دیتے جدو یار. اور رومی کشمیر فرما دے لے ویر مر کنڈ خالی ہاں دے مر
بھائی بھائیاں دے او درد آندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں۔ یہ حضور کے دین کا حصہ ہے، رشتوں کو نبھائیں، پہچانے رشتوں کی پہچان کیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، حضور گھر میں جب بھی گوشت بناتے تھے برتنوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال کے فرماتے تھے جو حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر دے کے آئے۔ حضور یہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں ان کے گھر میں جب سالن جائے گا نا، گوشت جائے گا، تو وہ کہیں گے ہماری سہیلی حضرت خدیجہ کے گھر سے گوشت آیا ہے۔ سہیلیاں نام لیں گی حضرت خدیجہ کا تو میری خدیجہ کو ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ حضرت حضور کی زوجہ محترمہ فرمایا میں اس لیے عمل کرتا ہوں میرے خدیجہ کو یہ نیکیاں ملتی ہے۔ تو یہ رشتے پہچانے، ان رشتوں کے ساتھ جڑ جائیں، انہیں کے ساتھ بہاریں ہیں، انہیں کے ساتھ زندگی کا حسن ہے، انہیں کے ساتھ زندگی کی رونقیں ہیں، انہیں کے ساتھ ہنسی ہے، انہیں کے ساتھ خوشیاں ہیں۔ بخدا میں 10 سال سے شہر راولپنڈی میں رہ رہا ہوں، رشتہ داروں کے بغیر ارب پتی لوگ رل جاتے ہیں، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ خدا کے لیے میں نے پہلے عرض کیا، رشتہ دار جیسے بھی ہیں نبھانا ہے، حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ پتھر مارنے والے رشتہ داروں سے حضور نے نبھایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ میرے بے ترتیب سے جملے اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس مبارک محفل میں جتنا ذکر کیا گیا ہے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ کریم ہمارے بزرگوں کو جنتوں کی راحتیں عطا فرمائے۔ ابھی ختم شریف ہوگا، اور ختم شریف یہ بھی الحمدللہ یہ بزرگوں کی نیکیوں کی برکتیں ہیں کہ آج ہمارے بہت سارے بابا جی کے نواسے اور دو پوتے یہ حافظ قرآن بن گئے ہیں۔ حافظ توصیف بیٹھے ہیں، یہ بابا جی کے نواسے ہیں، اور ابھی چھوٹے نے نعت پڑھی ہے حافظ شاہ میں، یہ دونوں شہزادے انہوں نے بھی قرآن پاک کے حفظ کر لیا ہے۔ تو یہ بھی اصال ثواب ہے، انشاءاللہ ان کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ بزرگ نیک ہونا تو اولاد کو اللہ 7 نسلوں تک اس کا فائدہ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ لے آئیں جی سامان دعا کر لے آئیں جی، بس نسلوں تک کو بزرگ نیک ہونا، اپنی زندگیوں میں نیکیاں لے آئیں، آگے نسلوں کو کتنا فائدہ ملے گا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو وہ ایک دیوار کو سیدھا کرنے کا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کیوں دیوار سیدھی کروائی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو دیوار سیدھی کروائی تھی نا، سیدھی کروائی تھی دیوار، بس تو اس کے نیچے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یتیموں کے مال پڑا ہوا ہے، خزانہ پڑا ہوا۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا وہ جو جن یتیموں کا خزانہ تھا کہاں اللہ نے نبیوں کو بھیج کر اس کا تحفظ کروایا؟ اس کے پیچھے پھر علماء نے تحقیق کی ہے کہ کیوں رب نے اتنا تحفظ ان بچوں کے مال کا کروا رہے ہیں۔ پیچھے کوئی 7 پشتے پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ان کے خاندان میں کوئی پورا بزرگ نیک گزرا تھا، آج 7 نسلوں کو رب کریم آباد فرما رہا ہے۔ ایک بابا نیک تھا، آنے والی کتنی نسلیں ان کی نیکیوں پر آباد ہے۔ بے حمدی تعالیٰ میں اس بات پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے۔ ہمارے نانا جان حضور زندگی کے ایک ایک لمحہ رب رسول کے غلامی میں گزار کے گئے ہیں اور نیکیوں کی برسات لے کے گئے ہیں۔ ان نیکیوں کا فیضان انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ اس خاندان کو ملتا رہے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ میرے اس حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ قبلہ علماء تشریف لائے ہیں، جتنے مہمانان گرامی سرگودا سے آتے بھائی کے مہمان تشریف لائے، دیگر جہاں جہاں سے، اللہ سب کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ ختم شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن